بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہو ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم سامعین کرام، آج ہم لوگ انشاءاللہ 8ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ 8واں پارہ کا آدھا حصہ سورہ انعام کے آخری میں ہے اور اس کا اور آخری کا آدھا حصہ سورہ اعراف کے پہلے حصے میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 8ویں پارے کے پہلے صفحے میں ذکر کیا کہ ہم نے ہر نبی کے ساتھ یا ہر نبی کے لیے ایک دشمن بنایا ہے انسان اور جنوں میں سے، اور یہ فرمایا کہ شیاطین الانس والجن، کہ انس اور جن دونوں کے شیطان، جس طرح جن میں شیطان ہوتے ہیں جو اصل شیطان ہے، اس طرح انسانوں میں کچھ شیطان ہوتے ہیں، اور دونوں میں جو مشترکہ اور کامن چیز ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنا اور نیک لوگوں سے دشمنی کرنا۔ اور جب رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالی شیطانوں کو یا سرکش شیطانوں کو بند کر دیتے ہیں تو لیکن انسانی شیطان تو کھلے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، تو ان سے بچنا ضروری ہے۔ جس طرح جن کے شیطان سے بچنا ضروری ہے، اس طرح جو انسانی شیطان ہے، جو انسان ہے لیکن ان کے کام شیطانی کام ہے، ان سے بچنا بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اس طرح سے پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ یہ جو ہے دشمن ہے، جو انسان یا جن دونوں کے شیطان، یہ کیا کرتے ہیں کہ نا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اپنی گمراہی پیش کرتے ہیں ایک خوبصورت یعنی بات کے ڈھال میں، تو یہ اپنی گمراہی کو مزین کرتے ہیں اور اچھا کر کے پیش کرتے ہیں اچھی شکل میں، تاکہ اس سے لوگ دھوکے میں آ جائیں، تو اور اچھی زبان اچھی بات استعمال کر کے، تو ہر کوئی جو اچھی بات کرے یا چڑ زبانی کرے تو وہ ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہو، بلکہ یہ تو اصل منافقین اور یعنی جو دشمنوں کی صفت ہے کہ ان کی وہ بات بہت اچھی کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہمارے دشمن ہیں اور وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ پھر اللہ نے اسی 8ویں پارے کے پہلے صفحے میں ذکر کیا کہ اے نبی، اگر آپ اکثریت کی اتباع کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اکثریت کی اتباع تو اکثریت یہ حق کی دلیل نہیں ہے، تو میجورٹی یا مائنورٹی دونوں بھی یہ حق کی دلیل نہیں ہے، بلکہ حق وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے۔ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اکثریت کی اتباع کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ نا حق اور ہدایت کے لیے صحیح عقل ہونا پڑتا اور پاک نفس، اور انسان غور کرے، فکر کرے، اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، تو اس لیے اکثریت گمراہ ہے۔ تو کچھ لوگ آج کل کہتے ہیں کہ اکثریت لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں اکثریت پر ہے تو اس کا مطلب وہ حق پر ہے، نہیں بلکہ الٹا ہے، جو اکثریت پہ ہے وہ تو گمراہ ہے، جو اکثریت پہ ہے وہ گمراہ ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے یہ جو کانسیپٹ کئی بار ذکر کیا، بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر کو علمی، بل اکثرهم لا يعقلون اکثرهم جاہلون، اس طرح سے اکثر یعنی اکثر کو علمی، اکثر جاہل ہیں، اکثر یہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب اگر اکیلا ہو تو اس سے پریشان نہ ہو، اور وہ یہ نہ کہے کہ اگر وہ حق پر ہے اور اکیلا ہے یا بہت کم لوگ اس کے ساتھ ہے تو وہ غم نہ کرے، بلکہ جان لے کہ یہ تو اصل تو یہ ہے، اصل تو یہ ہے کہ حق والے کم ہوتے ہیں، تو وہ خوش رہے اور غم نہ کرے۔ پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ ہم نے تمہارے لیے ہر وہ چیز واضح کر دی جو حرام تھی تم پر، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، تو اللہ نے جو بھی چیزیں حرام ہیں وہ اس کو واضح کر دیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ سب حلال ہے، اس کے علاوہ سب حلال ہے۔ تو عام چیزوں میں، چاہے وہ کھانے پینے کو ہو یا کوئی عام چیز ہے دنیا کی، ان سب میں اصل کہ وہ سب حلال ہے، سوائے اس کے جس کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ لیکن عبادات میں الٹا ہے، جو اللہ کی جو عبادت ہے اس میں الٹا ہے کہ اس میں سب منع ہے سوائے اس طریقے کے جو طریقہ اللہ کے رسول نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن عبادات کے علاوہ دنیا کے جو بھی معاملات ہیں، دنیا کے جو بھی کام ہیں، وہ سب حلال ہیں۔ تو اگر کوئی نئی گاڑی آئی، کوئی نیا موبائل آیا، یا دنیا میں کوئی نئی چیز آئی تو ہم بولیں گے اصل وہ حلال ہے، جب اللہ کہ اگر کوئی دلیل آتی ہے کہ وہ حرام ہے۔
ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہاں پر حرام چیزیں واضح کر دی، تو اس کا مطلب باقی چیزیں کیا ہے؟ باقی چیزیں حلال ہے. اور اللہ نے یہاں پر فرمایا الا ما اضطررتم الیہ، حتیٰ کہ جو حرام ہے وہ جائز ہوگا اگر مجبوراً، اگر یعنی ضرورت ہو. تو ہر حرام چیز جائز، یعنی انسان مجبوری میں کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ کہ سخت مجبوری ہو حقیقت میں، یعنی انتہائی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، تو اس کی حد تک اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اگر پیاسا ہے اور وہ بالکل مرنے پر ہے، اور اس کے بعد صرف شراب ہی ہے، شراب کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اگر شراب نہ پی تو ڈر ہے کہ وہ مر جائے، تو اس حالت میں اس کو اتنا شراب پینا جائز ہے جتنا اس کی زندگی بچ سکے. پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں اپنی خواہشات کی اتباع کر کے بغیر علم کے. گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ اپنی خواہش کی اتباع کرنا، یہ اپنے دل میں جو بات آئی، یہ اپنی ذہن کی بات، یا اپنی خواہش، یا اپنا مزاج وغیرہ سب غلط ہے، بلکہ جو قرآن حدیث میں ہے وہ حق ہے اور یہ صحیح ہے. پھر اللہ نے اس کا فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم ظاہری اور باطنی دونوں گناہ چھوڑ دو. ظاہری گناہ جو ظاہر ہے، باطنی جو دل کے اندر ہے، یا چھپے ہوئے گناہ، سب گناہ چھوڑ دو. اور یہ گناہ جب ہی انسان چھوڑے گا جب وہ جانے گا کہ گناہ کون سے ہے. اس سے کہ بہت سے لوگوں کو دل کے گناہ معلوم نہیں ہوتے. دل کے گناہ جو ہے کہ تکبر، ریاکاری اور عجب، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ سب جو گناہ ہے اگر انسان جانے گا تو پھر اس سے بچے گا. تو ضروری کہ انسان پڑھے اس کے بارے میں کہ دل کے گناہ کون سے ہوتے ہیں، دل کے گناہ کیا ہے، تاکہ وہ اس سے بچ سکے. اور الحمدللہ ہم نے اس کا کورس کیا تھا تقریباً 2 رمضان پہلے، دل کے گناہوں کے بارے میں. اور یہاں پر اللہ نے ایک جو ذکر کیا کہ ظاہری و باطنی دونوں گناہ چھوڑو، تو اس لیے کہ ظاہری گناہ تو بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں لوگوں سے ڈر کر یا لوگوں سے شرم کر کے، لیکن باطنی گناہ صرف وہی چھوڑتا ہے جس حقیقت میں اللہ کا ڈر ہے، جس کے اندر حقیقت میں اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کا خوف ہے، تو وہی باطنی گناہ بھی چھوڑتا. اور اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا کہ شیطان اپنے دوستوں پر وحی کرتا ہے، انہیں کچھ باتیں سمجھاتا ہے. تو کبھی کبھار کچھ جو بدعتی لوگ ہیں، صوفی وغیرہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں الہام ہوا، ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوئی، خواب آیا، یا ہم بیداری کی حالت میں بھی کچھ ہوا. تو یہ اکثر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان انہیں اور گمراہ کرنے کے لیے عطا کرتا ہے. بلکہ اصل جو کرامت ہے وہ استقامت پر قائم رہنا ہے. سب سے بڑی کرامت استقامت ہے، دین پر استقامت اور جو قرآن حدیث پر چلنا. پھر اللہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، آپ ایسا کھانے مت کھاؤ جس پر اللہ کا ذکر نہ ہو. تو ہر وہ ذبیحہ، ہر وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ کھانا حرام ہے، وہ کھانا حرام ہے. پھر اللہ نے اس کے یہاں فرمایا کہ نا، اور ہم نے ہر بستی میں ایک بڑے لوگ رکھے جو لوگ ہیں نا ان کے مارنے والوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو حقیقت میں نا یہ اکثر جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ ان کے بڑوں کی وجہ سے. اور بڑے کیا کرتے، اپنی کرسی بچانے کے لیے، بادشاہت کے لیے، پوسٹوں کے لیے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور انہیں دنیا اور دین ان کی دونوں خراب کر دیتے ہیں، تاکہ یہ لوگ غفلت میں رہیں، تاکہ وہ ان کی بادشاہت کی کرسی ہمیشہ تک باقی رہے. جیسے کہ انتہائی سب سے بڑا جرم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہمیشہ رہیں گے، تو ضروری کہ ہم ان لوگوں سے بچ کے رہیں. پھر اللہ نے فرمایا اس بارے میں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، تو ایمان قبول کرنے کے لیے. تو لیکن انسان کو ضروری کہ انسان خود اس کے لیے کوشش کرے، انسان اس کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. پھر فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو چاہتا ہے کہ وہ گمراہ کرے اللہ تعالیٰ، تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا، جیسے کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے اوپر. تو جس طرح آسمان کی طرف چڑھنا مشکل ہے یا ناممکن ہے، اس طرح اس پر بھی ایمان لانا ناممکن ہو جاتا ہے. اور بعد نے کہا کہ یہاں پر جو مراد ہے اس آیت کا کہ اس کا سینہ تنگ ہو جاتا، کہ جس طرح آسمان میں چڑھنے والا کا جس طرح اس وقت وہاں پر آکسیجن ختم ہو جاتا تو اس کو تنگی ہوتی ہے، تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ جس کو نہ ہدایت دینا نہیں چاہتا اور گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کو اس طرح کرتا ہے.
اور یہاں پر بعض نے ذکر کیا کہ اس میں ایک اعجاز ہے، اس میں ایک قرآن کی ایک یہاں پر معجزہ ہے کہ قرآن نے یہاں پر ذکر کیا کہ اس کا دل تنگ، اس کا سینہ تنگ ہو جاتا جس طرح وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے. یعنی کہ اس وقت تو یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، نہ اس وقت کوئی آسمان تک گیا تھا، بلکہ نہ کوئی اڑا تھا اوپر تک. تو لیکن اب 1000 سالوں کے بعد معلوم ہوا کہ نا جب لوگ اوپر جانے کی کوشش کرے تو جب اوپر جاتے ہیں تو انسان وہاں پر جو وہ ہوتی ہے آکسیجن وہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہاں پر پھر آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں پر سینہ تنگ ہو جاتا ہے. تو بلا شک یہ قرآن اللہ کا معجزہ ہے، کوئی شک نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر کہ متقین کے لیے دار السلام ہے. تو یہاں پر اللہ نے جنت کا ایک نام ذکر کیا، دار السلام، اس سے کہ یہاں پر سلامتی ہے ہر مصیبت سے، ہر مشکلات سے. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہم کیا کریں گے، ہم ظالموں کو آپس میں ایک دوسرے پر مسلط کریں گے، وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور یا وہ ایک دوسرے کو لڑیں گے آپس میں. تو یہ ظلم کا کیا ہے، یہ ظلم کی سزا ہے، یہ ظلم کی نا یہ سزا ہے. پھر اللہ نے یہاں فرمایا اس میں یا معشر الجن والانس، اے جن اور انس کہ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، تو اللہ نے ان پر حجت قائم کی. اور جب اللہ نے یہ پکارا یا معشر الجن والانس، تو اس سے معلوم ہوا کہ نا جن بھی مکلف ہیں، جن بھی کیا ہے مکلف ہے، ان کا بھی حساب ہوگا، ان کے لیے بھی جنت جہنم ہوں گی. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور تو اللہ نے فرمایا کہ ان سب کے لیے یعنی ان کے مختلف درجات ہیں ان کے اعمال کے حساب سے. تو جو لوگ بعض لوگ جنت میں بھی اور جہنم میں بھی اس کے درجات ہیں اور درکات ہیں جہنم کے. تو جو بہت زیادہ اچھا کریں گا بہت آگے رہیں گا، جو تھوڑا کم، تو یعنی اس طرح سے مختلف یہ درجے ہیں جنت میں بھی اور جہنم میں بھی. پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں پر کچھ اس بارے میں کہ 4 صفحے میں یہاں پر کچھ کفار مکہ یا جو عرب تھے جاہلی زمانے میں، ان کے جو بعض باطل عقائد تھے یا باطل ان کے جو نظریات تھیں، جو خاص طور پر ان کے جو جانوروں کے بارے میں، گائے بکرے اور اونٹوں کے بارے میں، اس کا اللہ نے ذکر کیا تاکہ وہ مسلمان اس سے بچ سکیں. اور یہ معلوم ہو کہ یہ کتنے بیکار لوگ تھے، بیوقوف لوگ تھے کہ ان کا اتنے بیکار اور غلط ان کے عقائد تھے یا ان کے نظریات تھے اس کے متعلق، جو عام طور پر کسی عقل مند کے پاس نہیں ہوتے. جس طرح وہ اپنے بچوں کا قتل کرتے، اور اس لیے قتل کرتے تاکہ وہ اپنی بتوں کی طرف ان کے بتوں کے لیے پیش کر سکے بچوں کو، تو اس لیے بچوں کو قتل کر دیتے. اور یا اس طرح سے وہ ہے نا کہتے ہیں کہ نا فلاں اگر وہ جو بکرا ہے یا وہ جو جانور ہے وہ صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی. اس طرح سے ان کی جو مختلف بیکار جو نظریات تھیں وہ اللہ نے وہ ذکر کیا تاکہ لوگ بچ سکیں. اور معلوم ہو گئی یہ کتنے جو دین اسلام چھوڑ دے گا، جو صحیح دین چھوڑ دے گا، تو پھر وہ ایسی گمراہی میں پڑے گا جس سے چھوٹے بچے ہنسیں گے، اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کا دین چھوڑ دیا جو اللہ کا نور ہے. تو ان آیتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عالم کو ضروری ہے کہ وہ مخالفین کے جو عقائد وہ پڑھے اور جانے تاکہ وہ لوگوں کو اس سے نا یہ بچا سکے اور ان کی عقائد پر رد کر سکے، ان کے عقائد پر رد کر سکے. تو اللہ نے یہاں پر ہمیں ان کے عقائد کا ذکر کیا. نعم. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے کچھ نعمتیں ذکر کی کہ اللہ نے تمہیں پھل دیے، زیتون دیا اور انار دیا وغیرہ. پھر اللہ نے فرمایا کہ تم ان جو پھل ہے یا جو اناج ہے اس کا حق ادا کرو، یعنی زکوٰۃ دو، حق ادا کرو جب تم اس کی کاشت کرو گے، جب اس کو نکالو گے. ٹھیک ہے نا، تو یہ حق بلا شک زکوٰۃ حق ہے، تو زکوٰۃ دینا ضروری ہے زمین کی جو پیداوار میں سے. پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور اسراف مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ نے اس پارے میں 8ویں پارے میں 2 بار ذکر کیا کہ اسراف مت کرو، اللہ کو اسراف پسند نہیں ہے، یا اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اور اسراف کیا ہے؟ اسراف ہے نا فضول خرچی، یعنی اور یعنی 1 ریال بھی اللہ کے گناہ میں خرچ ہونا یہ اسراف ہے. جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو اس میں 1 ریال بھی خرچ کرنا یہ اسراف ہے. اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنا اگر ہزاروں ریال بھی ہو تو اسراف نہیں ہے، یہ سلف سے منقول ہے. اور تبذیر اور اسراف کی تبذیر سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر خرچ کرنا ہی نہیں وہاں خرچ کرنا. اسراف سے مراد یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنا ہے لیکن اس میں زیادہ خرچ کرنا، اگر کچھ 5 ریال میں کام ہو جاتا ہے تو 10 ریال خرچ کرنا، تو یہ اسراف ہے.
تو اللہ نے فرمایا کہ اسراف مت کرو، اسی کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اس لیے کہ نا اسراف کرنا بلا شک کا نقصان ہے، یعنی مال کے میں، بدن میں، عقل میں، اور ہر لحاظ سے. اس لیے حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل وشرب، کہ تم کھاؤ پیو من غیر صرف ولا مخیلہ، بغیر اسراف کے اور بغیر تکبر کے. تو انسان جو چاہے کھائے اور جتنا چاہے پہنے، اچھے کپڑے پہنے، اچھا کھانے کھائے، حرج نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اسراف نہ ہو اور تکبر نہ ہو. وہ تکبر نہ ہو کہ میں یہ کھا رہا نہیں، بلکہ انسان بغیر تکبر کے، بغیر فخر کے اور بغیر اسراف کے جو کھانا ہے کھا سکتا ہے. پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ جب بعض انہوں نے کیا کیا تھا، کہ جب یہ بعض یعنی عرب میں یہ بعض کافروں نے کہ کچھ چیزیں حرام کر دی تھی، یہ حرام وہ حرام، یعنی بغیر علم کے، بغیر حق کے. تو اللہ نے فرمایا کیا تم اس وقت حاضر تھے، کیا تم اس وقت گواہ تھے یا موجود تھے اس وقت جب اللہ نے حرام قرار دیا؟ جب تم نہیں تھے، جب تمہیں علم نہیں ہے، تو پھر تم کس طرح بغیر علم کے کوئی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے؟ تو اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے. تو چاہیے کہ جب بھی کوئی انسان بات کرے، خاص طور پر عالم یا جو فتویٰ دے یا کوئی بھی دین کے بارے میں بات کرے، تو وہ یہ خیال کرے کہ وہ اللہ کے بارے میں بات کر رہا ہے. اس لیے امام ابن قیم نے کہا کہ جو فتویٰ دیتا ہے دین میں یا دین کی بات کرتا ہے تو جیسا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نیابت میں اللہ کے بدلے وہ حکم دے رہا ہے. اس لیے کہ جب اگر کوئی فتویٰ دے دین میں یا دین کی بات کرے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، تو وہ اللہ کی نیابت میں بات کہہ رہا ہے، تو جیسا کہ بہت خطرناک چیز ہے. پھر اللہ نے یہاں پر آگے ذکر کیا اس بارے میں کہ مشرکین کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے. تو یہاں پر انہوں نے مشرکین نے کیا کیا، تقدیر سے حجت لی، کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا جو مسلمانوں میں بھی جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر تقدیر کا سے وہ ہے نا عذر بہانہ لیتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے چاہا تو ہم نے یہ گناہ کیا، تو یہ مشرکین کی عادت ہے، بلکہ مشرکین کا طریقہ ہے. مشرکین تقدیر سے بہانے لیتے ہیں. بلکہ ہمارا جو عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا جو اہل اسلام کا جو رویہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ مصیبتوں میں، آزمائش اور مصیبت میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی تقدیر تھی، اور لیکن گناہوں میں اور اپنے جو گناہ انسان نے جو گناہ کیا اس میں وہ کہتا ہے کہ وہ اس نے خود کیا، تو وہ اپنے اوپر ملامت کرتا ہے. اور یہ ہونا چاہیے جب انسان گناہ کرے تو وہ اپنے اوپر ملامت کرے اور توبہ کرے. لیکن جب آزمائش مصیبت آئے تو پھر وہ کہے کہ یہ تقدیر میں تھا، قدر اللہ وما شاء فعل. اور یہاں پر ایک بڑا قرآن اللہ کے رسول کا معجزہ ہے کہ اللہ نے انعام میں کہا سیقول الذین اشرکوا، کہ مشرکین کہیں گے، سیقول یعنی ہی ول، دے ول، کہ یعنی وہ کہیں گے. لیکن سورہ انحل میں کہا وقال الذین اشرکوا، کہ اور مشرکین نے کہا کہ وہی سیم کہا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ، اللہ چاہتا تو ہم یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. تو انعام کی جو آیت تھی وہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب کہنے سے پہلے. پھر جب انہوں نے کہہ دیا تو اللہ نے پھر نازل فرمایا کہ انہوں نے کہا. تو ویسا کی کیا ہے کہ یہ کہ قرآن کا جو معجزہ ہے اور جو قرآن نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ وہ کہیں گے تو ثابت ہوئی اور انہوں نے کہا. پھر اللہ نے جب یہاں ذکر کیا ان آیتوں میں کہ بعض عرب نے یا یہودیوں نے اپنے اوپر ایسی چیزیں حرام کر لی جو حرام نہیں تھی، بغیر علم کے، بغیر یعنی حق کے، تو اللہ نے پھر اس کے بعد یہاں پر جو حقیقت میں جو حرام چیزیں ہیں، جو اصل حرام چیزیں ہیں، اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر. تو یہ اللہ نے یہاں پر ایک ساتھ 10 چیزوں کا ذکر کیا، 10 وصیتیں کی. اور جو ایسا کہ 3 آیتوں میں اللہ نے 10 وصیتیں کی، اور یہ بہت اہم آیتیں ہیں، 3 اہم آیتیں ہیں جو سورہ انعام کے آخری میں ہیں. یہ جو 10 اہم وصیتیں ہیں اس کے بارے میں فرماتے ہیں یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ یہ ساری امتوں کا اس پر اتفاق ہے، یہ 10 وصیتوں پر. اور یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر بھی. تو اللہ نے 10 وصیتیں کی ایک ساتھ. وہ کیا ہے 10 وصیتیں 3 آیتوں میں ایک ساتھ؟ کہ پہلے شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور اپنے بچوں کو قتل مت کرو یعنی غربت کے ڈر سے، اور فواحش اور فحش اور بے حیائی کے کاموں کے قریب تک مت جاؤ، اور کوئی انسان کسی جان کو نہ مارے بغیر حق کے.
اور جو چھٹواں جو چیز ہے کہ مال، یتیم کے مال کی حفاظت ہو، اور ساتویں چیز کہ یعنی ناپ توڑ صحیح کیا جائے، اس میں انصاف ہو، اور آٹھویں چیز جب بھی تم کہو تو انصاف کرو اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہو، اور یعنی عہدوں کو پورا کرو، عہد و پیمان کو پورا کرو، اور پھر آخری چیز کہ سیدھے راستے پہ جو صراط مستقیم کی اتباع کرو، جو اسلام کا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ جو راستے ہیں ان کی اتباع مت کرو۔ تو اللہ نے یہاں پر 10 وصیتیں، اہم وصیتیں یہاں پر کی ہیں، جو انتہائی بلا شک اہم وصیتیں ہیں۔ اللہ نے پہلا یہ ذکر کیا کہ تم شرک مت کرو اللہ کے ساتھ، وبالوالدین احسانا، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو اللہ نے دونوں، اللہ نے اپنا حق اور والدین کا حق دونوں کو ملا دیا، اور یہ قرآن میں کئی بار ہے۔ قرآن میں جب بھی حق آیا والدین کا تو اللہ نے اس کو ملایا اپنے اللہ کے حق کے ساتھ، واو کا استعمال کیا، اس لیے کہ نا جو دونوں میں کامن چیز یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تو اور ہم دنیا میں، تو اللہ نے اصل اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، لیکن اس کی وجہ جو بنے ہم دنیا میں آنے کی وہ والدین ہیں، تو وہ وجہ بنی۔ تو اس طرح سے تو والدین کا پر احسان کرنا اور بلا شک یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ پھر اللہ نے یہاں پر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ تم اپنے بچوں کو قتل مت کرو، اپنے اولاد کو قتل مت کرو غربت کے اور فقیری کے ڈر سے، ایسے کہ بلا شک ہم تمہارا رزق بھی اور ان کا رزق دونوں ہمارے اوپر ہے، تو پھر کیوں تم قتل کرتے ہو، تم کیوں قتل کرتے ہو؟ اور تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان زیادہ بچوں پیدا ہونے سے وہ ڈرے مت، نہ گھبرائے، اور تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ نا زیادہ بچے پیدا نہیں کرتے یا ڈرتے، اور اس لیے کہ وہ بعد میں اس لیے کہ شاید ہم فقیر ہو جائیں گے یا ہم غریب ہو جائیں گے۔ جیسا کہ یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ یہ تو ہے نا شیطانی طریقہ ہے، اور بلکہ جاہلیت کا طریقہ ہے، جاہلیت کا اور کافروں کا طریقہ ہے۔ بلکہ کسی مومن بندہ جس کو اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، تو وہ کبھی اس کا خوف نہیں کرتا کہ اگر بچے پیدا ہوں گے تو پھر بچوں کا رزق کہاں سے لائیں گے، یہ کیا ہوگا، بلکہ سب کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بچہ پیدا ہوگا اس کے ساتھ وہ اپنا رزق بھی لائے گا۔ تو یا آج کل جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یعنی بعض ملکوں میں جو قوانین لا رہے ہیں لوگ یا حکومتیں کہ صرف 1-2 بچے پیدا ہوں صرف اس لیے کہ ہماری ملک کی حالت خراب ہے وغیرہ، یہ سب غلط ہے، بلکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں، اور یہ توکل اور کے منافی ہے، بلکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں، بلکہ حدیث میں ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرو، اس سے کہ اللہ کا رسول فخر کریں گے اپنی امت پر۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، کہ تم فحش اور بیاحیائی کے کاموں کے قریب تک مت جاؤ، تو بلکہ یہ نہیں کہا کہ مت کرو، بلکہ اس کے قریب تک مت جاؤ، اس لیے کہ یہ ایسے کام میں اگر قریب جائیں گے تو خدشہ ہے کہ انسان وہ کر لے، تو اسلام نے کہا کہ قریب تک مت جاؤ۔ پھر فرمایا کہ یہاں پر کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ الا کہ اگر جو فائدہ ہو، یعنی ایک اصلاح کی نیت سے، اگر اصلاح کی نیت ہو تو پھر ہم یتیم کے مال میں نا اس کو اگر اس کو انویسٹ کرنا ہے، اسے بڑھانا ہے، اسے تو یہ جائز ہے۔ اور یتیم وہ ہے جس کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ بالغ نہ ہو، تو بالغ ہونے سے پہلے اگر کسی کے والد کا انتقال ہوتا ہے، صرف اس کے والد کا، تو یہ یتیم ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ جس کے اس کی امی کا انتقال ہوا تو وہ یتیم نہیں ہے، یا جو بالغ ہو گیا پھر اس کے والد کا انتقال ہوا تو وہ بھی یتیم نہیں ہے۔ اور یہاں پر یتیم کا ذکر اس لیے خاص کیا یہاں پر، اس لیے کہ یتیم تو بچہ ہوتا ہے چھوٹا، اور اس کا والد بھی نہیں ہے تاکہ اس کی حفاظت کرے، تو یہاں پر تو وہ بالکل کمزور ہوتا ہے اس حالت میں، تو اللہ نے خاص ذکر کیا اس کا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں 2 کمزوروں کا حق میں سختی کرتا ہوں، کہ 2 کمزور، یتیم اور عورت، تو ان دونوں کا خاص خیال کرنا ضروری ہے۔ پھر یہاں پر اللہ نے آخری جو وصیت کی کہ تم سیدھا راستہ اختیار کرو، اور باقی جو اس کے علاوہ جو راستے ہیں ان کو اختیار مت کرو۔ تو ہر وہ راستہ جو سیدھے راستے کے خلاف ہے یا اس کے مخالف ہے، چاہے کوئی بھی یا دین ہو یا مختلف جماعتیں ہوں جو اسلام کی طرف منسوب ہیں، تو ان سب سے بچنا ضروری ہے، چاہے بدعتی ہے یا کفری، سب جو جماعتیں ہیں یا فرقے ہیں یا مذہب ہے یا دین ہے، ان سب سے بچنا ضروری ہے۔
اس لیے حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی اور پھر اس کے رائٹ اور لیفٹ چھوٹے چھوٹے اور لائنس کھینچے. کہا کہ یہ جو بیچ کی لائن ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، اور باقی جو اس کے رائٹ اور لیفٹ جو چھوٹے چھوٹے لائنس ہیں یا جو خط ہے، اس میں یہ سارے گمراہ راستے ہیں، اور ان ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے اس راستے کی طرف. اور تو یہ جو وصیتیں ہیں بلا شک یہ بہت اہم وصیت ہے. 10 ہوتی ہے، 10 جو وصیتیں ہیں، اس میں جو اہم وصیت یہ بھی ہے کہ انسان ہمیشہ انصاف کی بات کرے. ہمیشہ جب بھی کہے تو وہ انصاف سے بات کرے، اگرچہ وہ اس کے خلاف کیوں نہ آتی ہو، تو لیکن وہ ہمیشہ انصاف سے بات کرے، حق کی بات کرے. پھر یہاں پر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ جب قیامت کے قریب کچھ ایسے جو نشانی آئیں گی، اس کے بعد ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا. تو ضروری کہ انسان کیا کرے کہ نا توبہ کر لے، اور توبہ کرنے میں دیر نہ کرے، اور یہ نہیں کہے کہ میں توبہ کروں گا، ابھی چھوٹا ہوں، ابھی بڑے ہو کے کروں گا، یا بعد میں کروں گا، رمضان میں کروں گا، حج میں کروں گا، کل کروں گا، پرسوں کروں گا. بلکہ انسان فوری توبہ کرے، اس لیے کہ اس کی موت کی کب آئے گی نہیں معلوم. پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ جو نیکی لائے گا من جاء بالحسنۃ، سورہ انعام کے آخری پیج میں، کہ جو ایک نیکی کرے گا تو اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں دیں گے، اور جو برائی کرے گا اس کو صرف ایک ہی گناہ ملے گا. تو بلا شک یہ اللہ کا بڑا فضل کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. اور جو حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان نیکی کرنے کا وہ نیت کرتا ہے اور وہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک نیکی لکھ دو. پھر اگر وہ ارادہ کرنے کے بعد عمل کرتا بھی ہے نیکی کا تو اس کو 10 نیکی ملتے ہیں. اور اگر کسی نے اگر برائی کرنے کا اگر نیت کی تو اللہ بولتے اس کے اوپر کچھ مت لکھو. اگر وہ پھر برائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ صرف اس پر ایک گناہ لکھو. اگر وہ برائی کی نیت کرنے کے بعد وہ اللہ کے ڈر سے اگر وہ برائی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اس کو بھی ایک نیکی لکھ دو، اس لیے کہ اس نے میرے ڈر سے چھوڑا ہے. دیکھو کتنے بڑا اللہ کا کرم ہے، کتنا اللہ کا کیا کرم احسان ہے. اور تو پھر یہاں پر لیکن یہاں پر ایک اہم بات ہے کہ اللہ نے فرمایا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، کہ جو نیکی کرے، جو برائی کرے گا اس کو اس کے برابر ہی ملے گا، اس میں اضافہ نہیں ہوگا. جو ایک برائی کی اس کو صرف ایک ہی گناہ ملے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ مکے کے اندر بھی گناہ کریں گے تو اس کا بدلہ، اس کا گناہ ایک ہی ملے گا. لیکن بلا شک مکے کا جو حرمت ہے تو گناہ زیادہ نہیں ہوں گے، گناہ ایک ہی ملے گا لیکن بڑا گناہ ملے گا. فرق ہے زیادہ ہونا یا بڑا ہونے میں. تو اس سے لیکن بلا شک ضروری ہے کہ ہم مکہ مدینہ کا خاص خیال کریں. اس میں گناہ زیادہ ملے گا، یعنی بڑا ملے گا، لیکن اس میں لیکن وہ ملٹیپلائی نہیں ہوگا. جس طرح نیکی ملٹیپلائی ہوں گی اس طرح نہیں ہوگا. پھر اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ قل ان صلاتی، نبی کہی کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے. سب کیا ہے؟ سب اللہ کے لیے. تو جو لوگ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں قبروں کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو اللہ یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے. کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. پھر اللہ نے یہاں پر آخری آیت ذکر کی سورہ انعام کی کہ اللہ نے تمہیں یہاں پر خلائف بنایا ہے زمین میں. یعنی کچھ لوگ آتے ہیں پھر ان کے بعد کچھ اور لوگ آتے ہیں. یعنی کسی کو ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنا نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ آئیں گے پھر اس کے بعد پھر کچھ لوگ آئیں گے، اس طرح سے. تو اس میں ہمارے لیے جو نصیحت ہے کہ انسان سب سے پہلے جان لے کہ وہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں ہے. پھر اگر وہ اس کی بات ہے نا وہ اگر وہ اچھا کام نہ کرے گا تو دوسرے لوگ آ جائیں گے. تو انسان کو تو جانا ہی ہے ایسے دنیا سے. تو اس طرح سے یہ سورہ انعام کے کچھ اہم فائدے تھے. پھر اس کے بعد ہم سورہ اعراف میں آتے ہیں جو 8ویں پارے کا یعنی جو سیکنڈ ہاف پارہ ہے جو سورہ اعراف کے شروع میں ہے. اعراف بھی ایک لمبی صورت ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے اور یہ بہت اہم صورت ہے. اور ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اعراف پڑھی مغرب کی نماز میں، لیکن یہ بہت کم ہوتا تھا، کبھی کبھار. یعنی اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں چھوٹی قرات کرتے ہیں لیکن کبھی کبھار لمبی کرتے ہیں. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سورہ اعراف پوری پڑھی مغرب کی نماز میں. سورہ اعراف کے جو مقاصد ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یعنی کئی اس میں قصے ذکر کیے انبیاء کرام کے کئی وہ ذکر کیا قصے. تو اس میں یہ ذکر اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی ہو کہ جس طرح آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، اس طرح سے اور بہت سے قومیں ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کرام کو جھٹلایا، انہوں نے اپنے انبیاء کرام کو جھٹلایا.
نعم. اور اس میں ان کے لیے کیا ہے سخت وعید ہے جو لوگ ہیں نا قرآن حدیث کو چھوڑتے ہیں. نعم. اس صورت کی جو اہم موضوعات ہیں اس میں قرآن کی اہمیت بیان کی گئی اور اس طرح سے یہاں پر ذکر کیا کہ قیامت کے دن حساب ہوگا وہاں پر میزان قائم ہوگا اس میں اعمال کو تولا جائے گا. اس طرح سے پھر یہاں پر آدم علیہ السلام کا قصہ کا ذکر کیا گیا اور یہاں پر جنت اور جہنم کا قصہ ذکر کیا گیا. پھر اس میں کئی انبیاء کرام کا قصہ ذکر کیا گیا نوح علیہ السلام ہود ثمود لوط پھر شعیب علیہ السلام. پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر تفصیل سے لمبا تفصیل سے ذکر کیا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا تقریباً کئی صفحات میں سورہ اعراف میں. اس طرح سے یہ کچھ یعنی سورت کا خلاصہ ہے. اس سورہ اعراف کے جو اہم فائدوں میں سے یہ فائدہ ہے کہ سب سے پہلے یہاں پر اللہ نے ذکر کیا الف لام میم صاد کتاب انزل الیک. اکثر جو حروف مقطعات ہیں الف لام میم الف لام را حا میم وغیرہ ان کے بعد ذکر آتا ہے قرآن کا الف لام میم ذالک الکتاب حا میم تنزیل الکتاب. تو حروف مقطعات کا تعلق قرآن سے گہرا ہے کہ نہ کہ اس جیسا کہ اس میں وہ ہے کہ نا یہ جو قرآن بھی عربی زبان کا ہی ہے تو انہی حروف سے بنا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی تم اس طرح کا قرآن لانے سے تم عاجز ہو تم لا نہیں سکتے. پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ قرآن نازل کیوں ہوا قرآن نازل ہونے کی وجہ بیان کی کتاب انزل الیک ہم نے قرآن نازل کیا پر کیوں لتنذر بہ تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں وذکریٰ للمؤمنین اور مومنوں کے لیے اس میں یہ دہانی ہو. تو قرآن نازل ہونے کا اہم مقصد لوگوں کو ڈرانا ہے لوگوں کو یہ ڈرانا ہے. تو ہم بھی قرآن سے ڈرے قرآن پڑھیں اور قرآن سے ہدایت حاصل کریں اور قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں اور دعوت دیں. تو قرآن نازل ہوا اسی لیے اور اللہ نے قرآن میں کئی وجہ ذکر کیا. اللہ نے ابراہیم میں کہا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ہم نے کتاب نازل کیا آپ پر تاکہ آپ لوگوں کو نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا اس کے بعد کہ ہم سوال کریں گے یعنی رسولوں سے بھی اور جن کے پاس رسول آئے تھے دونوں سے سوال ہوں گے. رسول سے بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا قیامت کے دن اور جن لوگوں کے پاس اللہ نے رسول بھیجا ان سے بھی سوال کرے گا. ان دونوں سے کیا کریں گا دونوں سے سوال کریں گا. اور یہاں پر رسولوں سے سوال اس لیے ہوگا حالانکہ انہوں نے کچھ کمی نہیں کی نہ کوتاہی کی یعنی دعوت پہنچانے میں اس لیے کہ نا تاکہ وہ ان کی مکمل طور پر وہ بری ہو جائے قیامت کے دن کہ انہوں نے کچھ کمی نہیں کی تھی بلکہ اصل کمی جو ہوئی تھی وہ ان کے جو لوگ تھے ان کی جو قوم تھی جب انہوں نے نہیں مانا اس لیے تاکہ کوئی لوگ یہ نہ کہیں کافر کہ آپ کے رسول نے ہمیں دین برابر نہیں پہنچایا تاکہ وہ یہ والا بہانہ نہ بنائے. یہاں پر اللہ نے کہا کہ ہم سوال کریں گے دونوں سے اور اللہ نے قرآن میں کئی جگہ بعض جگہ کہا کہ ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی سے سوال نہیں کریں گے. جیسے سورہ الرحمن میں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ قیامت کے دن کسی سے سوال نہیں کیا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں. تو اللہ نے بعض جگہ کہا کہ سوال ہوگا یہاں پر اور بعض جگہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سوال نہیں کریں گے لوگوں سے. تو اس کا مطلب تو اس کی جواب یہ ہے کہ سوال کے دو قسم ہیں. ایک سوال ہے جواب کے لیے کہ سوال کیوں کیا تم نے گناہ کیوں کیا ٹھیک ہے نا اور ایک سوال ہے کہ تم نے کیا یا نہیں کیا. ایک ہے کیوں کیا اور ایک ہے کیا یا نہیں کیا. تو قیامت کے دن جو سوال ہوگا وہ سوال ہوگا کہ تم نے کیوں کیا تاکہ انہیں یعنی ٹھیک ہے یہ سوال ہوگا لیکن کیا یا نہیں کیا یہ سوال نہیں ہوگا. یا بعض نے کہا یا اس کا ایک جواب یہ ہو سکتا اور یہ بھی بہت اہم جواب ہے کہ قیامت کے بہت سے حالات ہیں. کچھ حالتوں میں اللہ تعالیٰ لوگوں سے سوال کریں گا اور کچھ میں سوال نہیں کریں گا. یہ بھی بہت کیا ہے قوی ہے بات بھی کہ قیامت بہت لمبے ہے یعنی 50,000 سال اس کی مدت ہے. تو کچھ وقت آئے گا کہ اس میں ان لوگوں سے سوال نہیں کیا جائے گا اور کچھ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے. پھر اللہ نے اس کا یہاں پر فرمایا کہ نا کہ والوزن قیامت کے دن اللہ یعنی میزان ہوگا وہاں پر اللہ تعالیٰ تولیں گے نام اعمال کو.
تو جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ کامیاب ہے، وہ کیا ہے، وہ کامیاب ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے پہلے سے کہ کس کے اعمال کتنے ہیں، تو پھر یہ میزان کی ضرورت کیا ہے، یہ ترازو کی ضرورت کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کا علم ہے۔ لیکن ہم کہیں گے ہاں، اللہ تعالیٰ کو تو ترازو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انصاف کو ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں انصاف، ٹھیک ہے نا، تب بالکل، تاکہ بالکل مکمل واضح انصاف ہو جائے۔ اور لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم نے، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کے ساتھ انصاف کیا۔ پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا قصہ آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا، اور یہ ذکر اس لیے کیا گیا اللہ نے قرآن میں کئی بار، تب بتانے کے لیے کہ تو ہمارے جو والد ہیں ان کو جنت سے نکالنے میں شیطان کا بہت بڑا کام تھا، کہ تم تو اس لیے تم بھی کیا کرو، بچ کے رہو، جس طرح شیطان نے، ابلیس نے تمہارے والد آدم علیہ السلام کو نکالا جنت سے، تو وہ بھی تمہارے لیے تمہیں بھی نکالنے کی کوشش کرے گا، تو تم بھی بچ کے رہو اس سے، اس لیے وہ تمہارا پرانا دشمن ہے، تمہارا وہ پرانا اور حقیقی دشمن ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ اے ابلیس، تم سجدہ کیوں نہیں کرتے آدم علیہ السلام کو، حالانکہ میں نے تمہیں حکم دیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو یہ ابلیس ہی بہانہ ہے ہمیشہ، کہ کہنا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو عجب کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یہ ابلیس کا کام ہے، یہ ابلیس کی صفت ہے۔ اور تکبر کرنا، اور کیا کرنا، تکبر کرنا۔ اور اس طرح سے یہاں پر کہ ہمیشہ یہ کہنا کہ میں فلاں قبیلے کا ہوں، میں فلاں ہوں، یہ ابلیس کی صفت ہے۔ تو اپنے نسب سے یا اپنے خاندان پہ فخر کرنا، یہ ابلیس کا طریقہ ہے، بلکہ اصل اللہ کے سب برابر ہیں۔ اور حدیث میں ہے من بطأ به عمله لم يسع به نسبه، جس کے عمل نے اسے پیچھا کر دیا، اس کا نسب یا اس کا خاندان اسے آگے نہیں کر سکتا۔ تو انسان کی شرف، انسان کا مقام اس کے عمل سے ہے، نہ کہ اس کے نسب حسب سے ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ ابلیس نے کیا کیا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل لگائی۔ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو اس پر وہ لازم تھا کہ وہ فوری سجدہ کرے، وہ کیا کرے، فوری وہ سجدہ کرے، اللہ کے حکم کو فوری مانے۔ لیکن اس نے کیا کیا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کیا اور اپنی عقل لگائی، تو اس لیے وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس قرآن حدیث کے آگے کوئی کسی کی عقل نہ ہوگی، نہ قیاس ہوگی۔ اور اس نے کہا، اور اس نے حقیقت میں اور جھوٹ بھی کہا، اس نے کہا کہ آگ اس لیے بہتر ہے، اس لیے کہ آگ جب لگتی تو وہ یہ اوپر کی طرف اڑتی ہے، تو یہ اس نے کہا کہ اس لیے آگ کیا ہے، بہتر ہے۔ اور مٹی کیا ہوتی ہے، اگر ہم اسے چھوڑتے ہیں تو وہ نیچے گر جاتی ہے، تو لیکن یہ بھی غلط ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے وہ چیزیں پیدا کی ہے، تو پودے، جھاڑ وغیرہ مٹی سے پیدا ہوتی ہیں۔ جو بھی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل لگانا، یہ شیطانی کام ہے۔ پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ شیطان نے عمرہ کیا اور وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے اندر کہ تم لوگ ہے نا، یہ جھاڑ کے پاس جاؤ، اور اس نے کہا کہ لیب دیے لہما، تاکہ اس کی خواہش تھی کہ ان کی شرمگاہیں کھل جائیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کو یا انسانوں کو وہ ننگا کرے، اور انہیں فحش بے حیا کے کاموں کی طرف لے جائے، اور ان کو ہے نا ستر پوشی اور حیا سے دور کرے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی خواہش تھی کہ وہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی شرمگاہ کھل جائے، تو اس لیے کیا کیا، اس لیے ہے نا کوشش کی کہ یہ گناہ کرے، اور اس نے پھر حتیٰ کہ کیا کیا، اپنی اور ان کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھائی، وقاسمہما، اس نے قسم کھائی کہ میں تمہارے لیے کیا ہوں، میں تمہارے لیے ناصح ہوں، اور میں تمہارے لیے مہربان ہوں تم پر، اور میں تمہیں ایک اچھی نصیحت کر رہا ہوں، تو میری بات سن لو۔ تو ہر کوئی جو آپ کے لیے قسم کھا کر کہے کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، یہ بات کر لو، ضروری نہیں کہ وہ سچا ہو، بلکہ کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اور شیطان نے ان کو صرف کیا کیا، وسوسہ ڈالا، ہاتھ پکڑ کر ان سے گناہ نہیں کروایا۔ تو شیطان ہمیں صرف
یہ کہتا ہے، اور لیکن ہم انسان خود کرتا ہے، تو اس لیے نا انسان کو اس کی پکڑ ہوگی، ٹھیک ہے نا. پھر یہاں پر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ پھر انہوں نے توبہ کیا، آدم علیہ السلام نے توبہ کیا، اور جب اللہ نے انہیں یہ ڈانٹا تو انہوں نے یہ دعا کی، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم ضرور بضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. تو یہاں پر علماء نے ذکر کیا کہ دونوں نے گناہ کیا، آدم علیہ السلام نے بھی اور ابلیس نے بھی. تو لیکن آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی تو اللہ نے معاف کر دیا، اور ابلیس نے کیا کیا، گناہ توبہ نہیں کی بلکہ وہ مصر رہا اور اٹکا ہوا رہا، اور اس نے تقدیر سے اور اپنی عقل لگائی وغیرہ. تو جو آدم کے اولاد میں سے بھی اور انسانوں میں سے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو وہ آدم علیہ السلام کی مشابہ ہے، اور جو گناہ کر کے گناہ سے توبہ نہیں کرتا بلکہ تقدیر کا بہانہ بناتا ہے تو وہ ابلیس کی طرح ہے. اور انہوں نے یہاں پر دونوں طلب کیے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ معاف نہیں کریں گے یا اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو معافی سے گناہ ختم ہو جاتا اور رحمت سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور یہاں تو اس سے معلوم یہ ہوا اس قصے سے کہ انبیاء کرام سے چھوٹے گناہ ہو سکتے ہیں، انبیاء کرام سے چھوٹے گناہ ہو سکتے ہیں لیکن ان سے بڑے گناہ نہیں ہوتے. پھر اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس بہتر ہے، اور تقوی کا لباس یہ بہتر ہے. تو بے شک انسان کو دو کپڑوں کی ضرورت ہے، ایک ظاہری کپڑا جس سے وہ اپنے بدن چھپائے، اور ایک باطنی کپڑا جو تقوی ہو. وہ دونوں ضروری ہے، بلکہ تقوی اصل اہم ہے. پھر اللہ نے یہاں آگے فرمایا کہ شیطان ہمیں دیکھتا ہے اس جگہ سے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. تو یہ دشمن بہت خطرناک دشمن ہے، ایسا دشمن جس وہ ہمیں دیکھتا ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. تو اس سے بچنا زیادہ اور ضروری ہے. پھر اللہ نے آگے یہاں فرمایا اے آدم کے بیٹو خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم اپنی ہر زینت لے کر جاؤ، اپنی مکمل زینت لے کر جاؤ، خوبصورتی لے جاؤ جب تم جاتے ہو مسجد کی طرف. تو یہاں پر اللہ نے حکم دیا کہ ہم جب بھی جائیں مسجد میں تو ہم اچھے کپڑے پہن کر جائیں اور خوبصورتی کے ساتھ جائیں، ٹھیک ہے نا. اور کہ اچھے کپڑے پہنے، اور یہاں پر علماء نے کہا کہ نا عطر لگائیں اور مسواک کریں، اور ہر طرح کی اچھی خوبصورتی لے کر جائیں، اسے کہ اللہ کا گھر ہے مسجد. پھر آگے فرمایا اور کھاؤ پیو اسراف مت کرو. تو یہاں پر اللہ نے جو حکم دیا کہ ہم جائیں مسجدوں میں اچھی خوبصورتی کے ساتھ، تو یہاں پر ایک اہم جو ہمارے لیے فائدہ ہے کہ ہم یہاں پر جب بھی جائیں مسجد میں تو اچھے کپڑے پہن کر جائیں. اور افسوس یہ ہے کہ بعض لوگ ہیں نا شادیوں میں اور دعوتوں میں اچھے کپڑے پہنتے لیکن جب آتے مسجد تو بالکل بیکار کپڑے پہن کر آتے. اس طرح سے جو خوشبو لگانا، بعض جب جاتے ہیں شادیوں میں دعوتوں میں تو خوشبو لگاتے ہیں، بھاری بھاری وہ خوشبو لگاتے ہیں، لیکن جب وہ آتے ہیں مسجد تو خوشبو نہیں لگاتے. یہ بھی بلا شک اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ صرف مردوں کے لیے. لیکن عورتوں کے لیے تو حکم ہے کہ وہ تو خوشبو نہ لگائیں جب وہ اپنے گھر سے نکلے، لیکن وہ صاف صفائی کا خیال کریں گے، وہ پاک ہو کر آئیں گے، لیکن خوشبو وہ نہیں لگائیں گے عورتیں. اس لیے اور ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے کپڑوں کا خیال کریں جب وہ آتے ہیں مسجد. بہت سے ماں باپ جب شادی میں جاتے ہیں یا دعوت میں جاتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں اور خاص خیال کرتے ہیں اس کا اور دیکھتے ہیں لیکن کیا انہوں نے کپڑے اچھے پہنے ہیں یا نہیں پہنے. لیکن جب آتے مسجد میں ان کے بچے تو وہ کچھ خیال نہیں کرتے، بلکہ ان کے بچے اگر بیکار کپڑے پہن کر آتے ہیں تو بھی کچھ پرواہ نہیں کرتے. تو ویسے غلط ہے. جس طرح ہم خیال کرتے ہیں بچوں کا دعوت میں جاتے وقت کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، تو اس سے زیادہ خیال ہو بچوں کے کپڑوں کا جب وہ نماز پڑھنے جائیں مسجد میں. اس لیے سلف سے منقول تھا کہ وہ نماز جب آتے نماز کے لیے تو وہ بھاری کپڑا پہن کر آتے. اس کو کہتے ہیں کہ نا اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے کپڑے پہنوں. اس لیے ہم جب جاتے ہیں دعوتوں میں تو جب ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پہنتے ہیں اچھے کپڑے. اور تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ ہم اللہ کے لیے اچھے کپڑے پہنیں. پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو.
تو علماء نے کہا کہ یہ ساری یعنی ساری جو طب ہے میڈیکل اس میں جمع ہے اس یہ والی آیت میں، اس لیے کہ اکثر بیماریاں یعنی وہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ انسان کم کھائے یا بہت زیادہ کھا لے، تو تو اور یا یعنی وہ اچھا کھانا نہ کھائے، تو ساری تو اللہ نے اس آدھی آیت میں یعنی ساری میڈیکل جمع کر دی، ٹھیک ہے نا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کہ انسان اچھا کھانا کھائے، برابر کھائے، نہ زیادہ کھائے نہ کم کھائے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ وہ کون ہے کہ جو حرام کرے لوگوں پر اللہ کی زینت جو اللہ نے لوگوں کی حلال کی ہے، تو اللہ نے جو بھی حلال چیزیں بنائی ہے وہ ہمارے لیے بنائی ہے، تو ہم اس کو استعمال کریں، اس کو حرام کہنا، اس کو استعمال نہیں کرنا یہ غلط ہے، بلکہ یعنی یہ اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے چیزیں حلال ہے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں پر حرام چیزوں کا ذکر کیا کہ حرام چیزیں کیا کیا ہے، تو اللہ نے یہاں پر 4 حرام چیزیں ذکر کی جو حرام چیزوں کی اصل بنیادیں ہیں۔ کہ پہلی چیز کہ اللہ نے قل انما حرم ربی الفواحش، اللہ نے بے حیائی اور فواحش کاموں سے تم پر حرام کیا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، ہر فحش کام، ہر فحش اور بے حیائی کے کام حرام ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ والاثم اور گناہ، والبغی اور ظلم بغیر حق کے، وان تشرکوا باللہ اور تم شرک کرو اللہ کے ساتھ جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون اور تم اللہ پر ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ تو اللہ نے یہاں پر 4 قسم کی چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے۔ پہلے شہوت کے جو متعلق جو گناہ ہیں، جو فواحش ہے اور جو بے حیائی کی کام ہے، اس طرح سے جو غصے کے متعلق ہے وہ ہے ظلم کرنا بغیر حق کے، اور اس طرح سے جو انصاف کے خلاف ہے، انصاف کے وہ شرک ہے، جیسے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس طرح سے جو علم کے خلاف جو کام ہے وہ ہے کہ اللہ پر بات کہنا بغیر علم کے۔ اور اللہ نے یہاں پر شروع کیا ہلکے ہلکے سے کہ سب سے پہلے بے حیائی کے، پھر اس کے بعد ظلم، پھر اس کے بعد شرک، پھر اس کے بعد اللہ پر بات کہنا بغیر حق کے، بغیر علم کے۔ تو پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ نے ذکر کیا اس کے بعد کہ جو لوگ یعنی اللہ کو جھٹلائیں گے، اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ داخل ہوں گے جنت میں، حتیٰ کہ اونٹ داخل ہو جائے یعنی سینے کی جو سوئی کے سوراخ کے اندر۔ تو جس طرح یعنی اونٹ کا داخل ہونا سوئی کی سوراخ کے اندر ناممکن ہے، اس طرح سے کافروں کا داخل ہونا جنت میں یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ تو یہ جائز ہے، تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ نا انسان کو جائز ہے کہ وہ اگر کوئی ناممکن چیز کو کے لیے کوئی اگر وہ بیان کرتا ہے مثال، تو مثال بیان کرنا جائز ہے۔ یعنی یہاں پر جس طرح اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ کافر داخل ہوں گے جنت میں جب تک کہ اونٹ داخل نہ ہو جائے سوئی کے سوراخ میں۔ پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا اس کے آگے کہ جو جنتی لوگ رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے وہ نکال دے گا کینہ، کپٹ اور حسد نکال دے گا۔ تو بلا شک متقین اور اہل جنت کی ایک اہم صفت کیا ہے کہ ان کے دل میں یعنی کینہ کپٹ نہیں ہوتا اور بغض وغیرہ نہیں ہوتا۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہمارا دل صاف رہے۔ پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا اس کے بعد جنت اور جہنمیوں کے درمیان جو بات چیت ہوگی آپس میں، جہنمی اور جنتی آپس میں جو باتیں کریں گے۔ پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی، ایک وہ ہوگا، حجاب ہوگا، ایک آڑ ہوگا، ایک دیوار ہوگی، اس کے اوپر ایک ایسے لوگ رہیں گے جن کو نام ہوگا اصحاب عراف، جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر رہیں گی، جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر رہیں گی۔ تو یہ لوگ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار کے اوپر رہیں گے، اور یہ لوگ کبھی جہنم کی طرف دیکھیں گے، کبھی دیکھیں گے جنت کی طرف، اور یہ لوگ پہچان لیں گے جنتیوں کو اور جہنمیوں کو ان کے جو نشانیوں سے، ان کے جو نشانیات ہیں۔ اور پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ یہ جو عراف کے لوگ ہیں، یہ جو اصحاب عراف ہے، یہ لوگ پکاریں گے جہنم میں، جو بڑے لوگ تھے دنیا میں ان کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ تمہیں کیا کام میں آیا، تمہارے پیسے، تم نے جو پیسے جمع کیے تھے دنیا میں وہ کیا تمہارے کام میں آئے؟ آخرت میں نہیں، کچھ کام نہیں آیا، ابھی تو تم جہنم میں۔ اور ٹھیک ہے نا، پھر یہاں پر
اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ پھر تم لوگ جاؤ جنت کے اندر، تو اللہ انہیں معاف کر دے گا اور وہ جائیں گے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ پھر یہاں پر اللہ نے ایک ذکر کیا کہ جہنمی لوگ کہیں گے جنتی، یعنی جو جنتی لوگوں سے، کہ تم ہمیں کچھ دو، حتیٰ کہ اگر ایک پانی تو پلا دو۔ تو وہ جہنمی حتیٰ کہ بس پانی کے لیے بھی وہ تلاش کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، یا وہ لوگ کہیں گے اللہ نے حرام کر دیا تم پر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا، تو یہاں پر اس سے بعض علماء نے کہا کہ نا، کہ انسان دنیا میں لوگوں کو پانی پلائے تاکہ وہ جہنم میں پیاس، یعنی وہ تاکہ وہ آخرت میں پیاس سے بچ سکے اور وہ جنت میں سیراب ہو سکے پانی سے۔ پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ جو جہنمی لوگ جہنم میں اس لیے ہے کہ انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا، انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا، اور وہ اپنی دنیا سے مغرور تھے، اور دنیا سے میں وہ مشغول تھے، دنیا میں لگے ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے اللہ کو بھول گئے تھے اور آخرت کو بھول گئے تھے۔ تو چاہیے کہ ہم دین کو نہ کھیل تماشا بنائیں، اور نہ ہم دنیا سے مغرور ہوں، اور نہ ہم آخرت کو بھولیں، اور نہ ہی ہم آخرت کو بھولیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کو پکارو تضرعا وخفیہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یعنی اللہ کو پکارو یعنی گڑا کر، یعنی عاجزی کے ساتھ دعا کے۔ اللہ نے یہاں پر دعا کے آداب بیان کیے کہ دعا کس طرح کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ ادعوا ربکم تضرعا، کہ اللہ کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور گڑا کر، وخفیہ اور چھپ کر، اور کیا کرو چھپ کر اللہ کو، یعنی آہستہ ہلکی آواز میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتا ہے، تو زور سے پکار کے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یعنی ہلکی بات، تو یعنی آہستہ آواز میں چھپ کر یعنی دعا کرو، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اخلاص کے لیے بھی کیا ہے، اور اخلاص کے قریب ہے، اخلاص کی یہ قریب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ نا، کہ انہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو دعا میں زیادتی کرنا منع ہے، دعا میں زیادتی کرنا منع ہے۔ جس طرح کہ کوئی انسان کیا کرے، طلب کرے اللہ تعالیٰ سے جنت، اور طلب کرے جنت کی نہریں، جنت کے حوریں، جنت کے پھل، نہیں، جب آپ نے طلب کر لیا جنت تو یہ خود ہی مل جائیں گی، وہ تو داخل اس میں شامل ہے، اس کی نہریں، اس کے پھل، اس کی حوریں داخل ہے اس کے اندر، تو الگ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دعا میں کیا ہے، یہ دعا میں زیادتی ہے۔ اس طرح سے یعنی ایسے الفاظ اختیار کرنا جو مناسب نہیں ہے دعا کے لیے۔ اور سب سے افضل دعائیں وہی دعائیں جو دعائیں منقول ہے، جو قرآن حدیث کی دعائیں ہیں۔ پھر اللہ نے اور بھی یہاں پر آداب بیان کی دعا کے، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے امید اور ڈر کے، دونوں حالتوں میں۔ تو خالی امید نہ ہو نہ خالی ڈر ہو، بلکہ دونوں حالتوں میں انسان اللہ سے دعا کرے۔ پھر فرمائے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنوں سے قریب ہے، اللہ کی رحمت محسنوں سے قریب ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے حکم دیا کہ ہم خوف اور امید دونوں حالتوں میں اللہ سے مانگے۔ تو اور پھر اللہ کی رحمت قریب ہے محسنوں سے، اللہ کی رحمت قریب ہے محسنوں کے۔ اور تو یہاں پر ڈر کے 3 لیولز ہیں۔ ایک ڈر ہے جو اس کا کوئی اعتبار نہ ہو، جو بالکل ہلکا ڈر ہے۔ ایک ڈر ہے کہ انسان وہ ڈر سے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانے اور نیک عمل کرے، تو یہ اچھی بات ہے۔ ایک ڈر ایسا ڈر ہے جو ڈر سے انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، تو یہ غلط ہے۔ تو بالکل بے خوف ہونا غلط ہے، یا اتنا ڈرنا کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن بیچ کے جو راستہ ہے کہ ایسا ڈرنا کہ وہ ڈر آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے، لیکن وہ آپ کو ابھارے نیک عمل کرنے پر۔ اور امید کی بھی 3 لیول سے۔ ایک امید ہے کہ جو انسان ہے نا، کہ بالکل ایسی امید کرے اور اللہ سے رحمت سے امید کرے، اور کیا کرے کہ نا وہ ہے نا کہ وہ گناہ کرتے رہے، گناہ بھی کرے اور اللہ سے امید کرے، یہ بھی غلط ہے، یہ تو غرور ہے۔ اور یا ایسی وہ اتنی امید کرے کہ حتیٰ کہ وہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے، یہ بھی غلط ہے۔ صحیح کیا ہے کہ وہ امید کرے اور اللہ سے رحمت کی امید کرے، اور نیک اعمال کرنے کے ساتھ، اور گناہ چھوڑنے کے ساتھ۔ پھر تو یہاں پر جو اللہ نے ذکر کیا، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اس آیت میں اللہ نے یہاں پر 3 جو مقام ہے ایمان کے، اسلام اور جو احسان کے، یہ احسان کا جو مقام ہے، احسان کا، اس میں 3 چیز ضروری ہے کہ محبت، اللہ سے محبت، اللہ سے ڈر، اللہ سے امید، 3 چیزیں، اللہ سے محبت، اللہ سے ڈر، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ نے یہاں ذکر کر دی، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔
پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں پر ذکر کیا کہ بارش کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے, اس سے زمین کو اللہ تعالیٰ پیدا اللہ کیا کرتے, جب بارش برساتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ زمین کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں. تو جس طرح اللہ تعالیٰ زمین کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں, اس طرح ہمیں بھی زندہ کرے گا مرنے کے بعد. تو اس کا تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں نا تو یہ ہمارے لیے کہ ہم بھی مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہوں گے, یہ ہمارا حساب کتاب ہوگا. پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں پر کچھ قصے ذکر کیے, نوح علیہ السلام کا, پھر ہود علیہ السلام کا, پھر صالح علیہ السلام کا, پھر شعیب علیہ السلام کا. اور سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. سب نے سب سے پہلے جو دعوت دی وہ دعوت توحید کی. تو سب سے اہم دعوت, تو سارے انبیاء کرام کی پہلی جو دعوت تھی وہ دعوت تھی توحید کی طرف, اللہ کی طرف, کہ اللہ کی اکیلی عبادت کرو اور شرک مت کرو. اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو ہمارا بھی جو کام ہونا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے جو جس کا حکم دے, جس کام کی طرف لوگوں کو بلائیں, وہ توحید ہو. وہ کیا ہو؟ توحید ہو. پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر انہوں نے کئی یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اور ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی جو عاد تھی, انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ گمراہ ہیں یا بیوقوف ہیں. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قال یا قوم لیس بی ضلالہ, میں گمراہ نہیں ہوں. بالکل اچھے انداز میں جواب دیا. تو آپ مخالف, آپ جتنا بھی وہ بدتمیزی کرے آپ سے, تو آپ اس کے جواب میں اس سے اچھی بات کریں گے. یہ طریقہ ہے انبیاء کرام کا, یہ طریقہ ہے انبیاء کرام کا. پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ آپ ابلغکم, میں تو بس تمہیں اللہ کا جو رسالہ ہے, اللہ کا جو میسج ہے, اللہ کا پیغام میں تم تک یہ پہنچانے آیا ہوں. تو میرا کام صرف پہنچانا ہے. تو اور میں تمہارے لیے یعنی ناصح ہوں, میں تمہارے لیے یہ بہت مشفق مہربان ہوں تم پر, اور امین ہوں اور امانت دار ہوں. تو یہ 3 صفات ہونے چاہیے ہر داعی میں, کہ وہ لوگوں کو تک دعوت پہنچائے اور ان کے لیے ناصح اور ان پر مشفق اور مہربان رہے, اور امانت داری ہو. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا صالح علیہ السلام کا قصہ, اور ذکر کیا کہ جب انہوں نے یہاں پر اللہ کی جو نشانی تھی ان کی طرف اونٹنی, اس کو انہوں نے ذبح کر دیا, تو پھر اللہ کا ان پر عذاب آیا. تو اللہ نے یہاں کہا فعقروا الناقہ, تو سب نے یہ اونٹی ذبح کی. حالانکہ ایک نہیں ذبح کی اونٹنی, لیکن سب کو اس لیے کہا کہ نا سب راضی تھے اس پر. تو خالی گناہ نہیں کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ گناہ پر انکار کرنا ضروری ہے. گناہ پر انکار کرنا اور اسے راضی نہیں ہونا. پھر اللہ نے یہ کیا ذکر کیا, یعنی لوط علیہ السلام کا قصہ, کہ ان کی قوم کتنی بری ہو گئی تھی, کہ انہوں نے کہا تھا کہ نکال دو لوط کو ہمارے شہر سے, اس لیے کہ لوط نیکی یعنی پاکی اختیار کرتا ہے. تو یہاں الٹا ہو گیا کہ جو صاف نیک لوگ تھے وہ بری ہو گئے, ان کو نکال دیا گیا ملک سے. اور جو برے ہیں, تو اس لیے انسان جب گمراہی کرتا ہے, جب برا ہوتا ہے, تو اس حد تک پہنچ جاتا کہ اس سے برا اسے اچھا لگتا, اور اچھا اس سے برا لگتا. تو اس کا جو میزان ہے, اس کا ترازو خراب ہو جاتا, الٹا ہو جاتا. تو برائی کو اچھا سمجھتا اور اچھائی کو وہ نا برا سمجھتا ہے. اور یہ یعنی ہمیشہ یہ وہ رہی ہے, یعنی فاسقین مجرمین کی عادت رہی ہمیشہ, کہ وہ لوگ ہمیشہ حقائق کو اور جو حقائق ہیں اور جو صحیح باتیں ہیں اس کو الٹا کر دیتے, اس کو الٹا کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ اسے دور ہو جائے. اور اس سے اور لوط علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ اللہ کے دین میں کسی کا کوئی وہ نہیں ہے, رعایت نہیں ہے. کہ جب لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا, فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ, ہم نے انہیں بچا لیا ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے. تو جب ان کی بیوی ایمان نہیں لائی تو اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا, اگرچہ وہ نبی کی بیوی ہے. تو اللہ کے دین میں کسی کی یہاں پر رعایت نہیں ہے کہ فلاں ہے, بلکہ جو دین پر قائم ہے وہ ہے, اور جو دین پر نہیں ہے اگرچہ وہ نبی کا بیٹا ہو یا بیوی ہو, تو نبی اسے کام میں نہیں آئیں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین.